رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ آپ احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرما ہیں اور عید میلاد النبی شریف کے حوالے سے اس جلسے کا انعقاد ہے۔ تو آخر یہ کیا وجہ کہ جہاں بھی جائیں، کل ہم کشمیر تھے اور اس کے علاوہ پنجاب میں جس شہر میں بھی گئے تو پچھلے ایک ماہ سے یہی نظارہ ہے کہ جدھر بھی جائیے ادھر کیا دیکھتے ہیں کہ گلیاں بھی سجی ہیں، محلے بھی سجے ہیں، بازار بھی سجے ہیں، مساجد بھی سجی ہیں، مدارس بھی سجے ہیں، پنڈال بھی سجے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر دل آویز بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی بات کرنے کا موقع ملا، چاہے وہ دن کے 12 بجے ہوں یا رات کے 10 بجے ہوں یا رات کا 1 بجے ہو، جو حضور کے غلام سامنے بیٹھے ہیں ان کے چہرے بھی چمکے ہوئے ہیں۔ تو آخر یہ چمک اور یہ دمک کیوں ہے؟ اب کوئی بندہ، کوئی دوسرے کمپنی کا ملا کوئی آکے یہ بات کرے کہ جناب تسی تے خوشی منا دو حضور علیہ السلام دے ملاد دی، تو آقا و مولا حضور علیہ السلام کی جو ولادت با سعادت ہے وہ تو مکہ المکرمہ میں ہے۔ تو آقا و مولا کی ولادت ہوئی مکہ میں، لیکن پنڈال سجے سرگودا میں۔ حضور کی ولادت ہوئی مکہ میں، لیکن گلیاں محلے بازار تو سجے سرگودا میں۔ حضور کی ولادت ہوئی مکہ میں، لیکن جلسے اور جلوس ہوئے سرگودا میں۔ تو اگر تو آقا و مولا کی ولادت تو مکہ میں، تو وہاں کے جلسے وہاں ہونے چاہیے تھے، جلسے جلوس گلیاں محلے بازار سجنے وہاں کے چاہیے تھے۔ آخر یہاں لائٹنگ کیوں، یہاں چراغاں کیوں، یہاں محفلیں کیوں، یہاں جلوس کیوں؟ تو پھر کہے گا جناب دسو کیا حضور یہاں آگے؟ آپ کا خدا کی عزت کی قسم ہاں ہاں حضور یہاں ہی تشریف لے۔ پہلے کی قوموں نے اور پہلے کے لوگوں نے، انسانوں نے ایک ایک گناہ کیا۔ کسی نے ناپ تول کے اندر کمی بیشی کی تو پھر اس دا چہرہ جو ہے وہ بندر دی طرح ہو گیا۔ اور کسی نے جو ایک دن بنا تھا اس دن اس نے مچھلی کا شکار کیا تو وہ خنزیر بنا، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا۔ بتاؤ جی آج وہی گناہ آج کے انسانوں نے ایک بار نہیں کئی بار کیے، اور ہر بار کیا، 1000 بار کیا، انفرادی طور پہ کیا، اجتماعی سطح پہ کیا، دن کی روشنی میں کیا، رات کی تاریکی میں کیا۔ گناہ کر جانے کے بعد یہ طے تھا کہ میں نے اور آپ نے بندر و خنزیر بننا تھا۔ اگر میں اور آپ بندر و خنزیر نہ بنے تو کائنات میں اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور آگے۔ آج آقا و مولا حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب آقا و مولا کی تشریف آوری ہے۔ آج وہ 1000 سال سے جو آتش کدا جو دہک رہا تھا، آج اس کے اندر لکڑ پھینکی گئی، لیکن آگ دوبارہ جلی نہیں، وہ آگ بجھ گئی۔ وجہ کیا کہ حضور آگے۔ آج جناب شیطان آسمان کی بلندیوں پہ گیا، اس کو بھی آگ کے گولے برسنے لگے، اس میں کیا کہ آج تک یہ گل نہ بنی۔ وجہ کیا کہ حضور آگے۔ مشرق کے جانور مغرب کی طرف، مغرب کے جانور مشرق کی طرف دوڑنے لگے، ایک دوسرے کو مبارک باتیں دینے لگے۔ وجہ کیا کہ حضور آگے۔ وہ مچھلیاں سمندر کے اندر، جھیلوں کے اندر، دریاؤں کے اندر ایک دوسرے کو جھوم جھوم کے تیر تیر کے مبارک باتیں دینے لگی۔ وجہ کیا کہ حضور آگے۔ اور صدیاں گزر جانے کے بعد ہر قسم کا گناہ میں نے اور آپ نے کیا، لیکن پھر بھی ہمارے چہرے پہلے سے زیادہ اور جگمگا گئے اور چمک اٹھے۔ تو وجہ کیا کہ حضور آگے۔ تو آج یہ جو کچھ بھی ہے یہ فقط اسی وجہ سے ہے کہ مولا حضور علیہ السلام آگے۔ تیس آستے آج بھی کائنات، وجہ تخلیق کائنات آقا و مولا حضور علیہ السلام ہے۔ ایک کو ذرا سے کم کریں۔ وجہ تخلیق کائنات آقا و مولا حضور علیہ السلام ہے۔ آج بھی دنیا یا ملک پاکستان کسی صدر یا کسی وزیر اعظم، کسی وزیر، کسی مشیر، کسی جناب گورنر دے مونڈے دے ہوتے نہیں کھلتے۔ آج بھی اگر یہ کائنات پوری ہے تو یہ آقا و مولا کے اعلان کے صدقے ہے۔
آج بھی اگر یہ پوری کائنات ہے تو یہ فقط آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہے. ہو نہ یہ جو پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن داہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. آج بھی جو پوری کائنات کھڑی ہے نا، یہ صرف اور صرف فقط آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی وجہ سے کھڑی. اب آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن رحمت ہے، اور الغرض کائنات کے کوئی ایسی شے نہیں، کوئی ایسا ذرہ نہیں جس نے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت کے اندر آ کر اس نے پناہ نہ لی ہو. انسان تو بھاگے نا سب کے سب، اور قرآن کے اندر یہ فیصلہ ہے کہ وہ انسانیت جو جہنم کے دھانے کے اوپر جا کے کھڑی ہو گئی تھی اس طرح، اب اس نے صرف اور صرف اندر گرنا تھا. آج اس کو روکنے والی کوئی چیز نہیں تھی. اب کیا بات بنی کہ وہی انسانیت وہاں سے الٹے پاؤں پلٹی، اور وہی انسانیت کا قافلہ جنت کی طرف رواں دواں ہو گیا. اب جنت کے اندر بڑے بڑے عالی شان محلات بنا دیے گئے، دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی گئی. تو اس کی بھی وجہ تو یہی ہے نا کہ حضور آ گئے. آج انسانیت کے علمدار، انسانیت کے ٹھیکیدار اے بی سی دے ڈی دے جے پتر نے، اور سانو کہندے نے نہیں جی نہیں. ہم نے کہا نہیں، انسانیت کی بھی اگر بنیاد رکھی تو وہ بھی آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی. پہلے ایک عورت ہے، اور اگر اس کا شوہر دنیا سے مر جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ وہی جوان بیٹا ہے، اس نے جانا ہے اپنی ماں کو اس نے کندھوں پہ اٹھانا ہے، اور اٹھا کے اپنے باپ کے ساتھ جو آگ میں باپ کو جلاتا تھا اسی آگ کے اندر اس نے اپنی ماں کو بھی پھینک دینا ہے. لیکن آج کیا بات بنی کہ وہی ماں بیٹھی ہے، اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا، جوان بیٹا اس ماں کے پاس آیا، اس نے ماں کو اٹھا کر آگ کے اندر نہیں پھینکا. اس نے کیا کیا؟ اس نے ماں کے پاؤں وہ چومنے لگ گیا. ماں نے پوچھا کہ پتر ایک گل بن گئی، تو تے مینوں پہلے دے پتر چک کے سٹ دے سن اگ دے اندر، آج تو میرے پاؤں چومنے لگے. تے پتر اگوں کہنے لگے کہ ماں جی تانوں پتہ نہیں، رب کے حبیب نبیوں کے امام حضور آ گئے. اب وہ باپ جس نے پوری زندگی بچوں کو کما کے کھلایا، ان کی تربیت کی، ان کی نشو نما کی، اب وہ باپ جیسے ہی بوڑھا ہوا، اب جوان بچے اس کو بہت سمجھنے لگ گئے تھے. اب اس باپ کے ساتھ جانوروں سے بھی خدا کی قسم بدتر سلوک کیا جاتا تھا. لیکن آج وہی بیٹا باپ کے سامنے آتا ہے اور سامنے بادب کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے کہ ابا جی تسی میرے تو راضی ہو جاؤ، جب تسی راضی ہو گے تو پھر رب راضی ہو جائے گا. ابا جی تسی میرے تو ناراض نہ ہونا، جب تسی ناراض ہو گے تو پھر رب بھی مجھ سے روٹ جائے گا. تو بتاؤ پیو بھی جناب حیرت زدہ ہو گیا کہ جناب یہ کیا وجہ؟ تو بیٹا بھی کہنے لگا کہ ابا جی تانوں پتہ نہیں کہ حضور آ گئے. یا آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین شریف کا صدقہ ہے آج جو میں اس نے ملی. اور دنیا میں کوئی ایک مولوی، کوئی ایک پیر، کوئی ایک ایسا امام، کوئی ایک ایسا مقتدی، کوئی ایسا پیر، کوئی ایسا مرید نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ آج اگر میں چمک رہا ہوں اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے ذوق تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے. نہیں، پوری دنیا میں کوئی بھی بندہ ہے آج اگر وہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اگر وہ صحیح سلامت ہے اور اگر اس کا چہرہ چمک رہا ہے تو اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ حضور آ گئے. تو پھر کائنات میں اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس نے آقا و مولا کے دامن رحمت کے اندر آ کر پناہ نہ لی ہو. سنو جی، قاضی اعظم مالکی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے شفاعت شریف میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کی ایک طرف ایک گھنا جنگل تھا، اور اس کے اندر ایک ہرنی نے 2 بچے دیے، اور ہرنی نہ دونوں بچوں کو دودھ پلانے لگ گئی. اب ہرنی کا پورا دھیان تھا بچوں کی طرف، تو شکاری چلیا مدینہ پاک تو اس نے موقع غنیمت پایا. ہرنی کا دھیان شکاری کی طرف تو تھا نہیں، ہرنی کا دھیان تھا دونوں بچوں کی طرف. تو شکاری نے کیا کیا؟ اس نے جناب جال چھٹیا نا اس طرح، تو ہرنی کے اوپر پھینکا تو ہرنی بیچاری شکار ہوگی، جال اندر پھنس گئی. اب اس نے ہرنی کو پکڑا، آ گیا وہ مدینے کی گلی میں. اب ہرنی کے اوپر جال بھی ہے، ہرنی بند بھی ہے، ہرنی بیچاری روے. پہلی بات تو یہ کہ ہرنی کو یقین تھا کہ اب میری گردن کے اوپر چھری پھرنی ہے، میری کھال اترنی ہے، اور اس نے میرے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے بوٹیاں پکا کے کھا جانی نے. دوسری بات پھر ماں دی ممتا بھی ایسی، ہرنی دوسری بات رہ کے بچوں کا خیال آئے، وہ تو 2 دودھ پیتے بچے چھوڑ کے میں آ گئی، گھنا جنگل ہے، وہ تو رو کے تڑپ تڑپ کے بلک کے مر جائیں گے، نہ ان کو کوئی دودھ پلانے والا، یا تو وہ شیر کی یا بھیڑی کی وہ خوراک بنے گے. تو پھر ہرنی بیچاری روے. تو امام صاحب نے لکھا ہے، قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے،
آپ فرماندے نے پھر آخر کیا بات بنی کہ وہ ہرنی حالات بدلے نہیں، اس جال کے اندر بند ہے، امیدیں ٹوٹ گئی، کوئی سہارا باقی نہیں، لیکن پھر کیا وجہ کہ وہ ہرنی اپنے جال کے اندر بادب کھڑی ہوئی اور روتے روتے ایک دم وہ مسکرانے لگی۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تینوں سمجھ نہیں ہے، اس دی وجہ یہی ہے کہ حضور آ گئے۔ سنے جی آقا و مولا حضور علیہ السلام کی پھر شانیں۔ قاضی صاحب لکھتے ہیں پھر کیا ہوا کہ مدینہ کی گلی ہے، آقا و مولا حضور علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہے، ہرنی کی نگاہ پڑتی ہے آقا و مولا کے چمکتے بدوہا چہرے پہ، ہرنی رونے کو چھوڑ کر مسکرانے لگ گئی۔ آگے سے آقا و مولا کی بارگاہ اقدس میں اس نے اپنا معاملہ، اپنا اور اپنے بچوں کا مقدمہ جو ہے وہ پیش کیا۔ اب امیر المجاہدین جدو سانو پڑھاندے سے نا حدیث مبارکہ، تو یہ بڑا آپ کا ایک خاصہ تھا۔ آپ فرماندے سے کہ بیٹا یاد رکھو، بخاری بھی تمہیں تب بھی سمجھ آئے گی جب حضور کے کسی غلام کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ کے پڑھو گے۔ کتاباں بھی سیرت دی تاں ہی سمجھ آن گیا جدو حضور کے کسی غلام کے سامنے بیٹھ کے پڑھو گے، نہیں تو بخاری پڑھ پڑھ کے کتنے لوگوں کو تو بخار چڑھ جاتا ہے لیکن ان کو بخاری سمجھ نہیں آتی۔ اب آپ پھر کہتے ہیں جناب ان رکو، آپ فرماندے نے کہ اب ہرنی نے جو عرض کیا مقدمہ، اپنی بولی نا آقا و مولا کے سامنے، تو یہ اس بات سے یہ آقا و مولا کی شان ثابت ہوتی ہے اور یہ ہرنی کا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہرنی کو بھی یہ پتا تھا کہ اس کائنات میں میری کوئی بولی سنے گا اور سمجھے گا تو وہ آقا و مولا مالک مختار ہے۔ آگے اپنی بھی بات، اپنا بھی مقدمہ پیش کیا، اپنے دو دودھ پیتے بچوں کا بھی مقدمہ پیش کیا۔ یا رسول اللہ وہ تو دو دودھ پیتے بچے ہیں، وہ تو بھوک سے اور دودھ کے مارے جناب مر جائیں گے رو رو کے بلک بلک کے۔ تو ہرنی کو یہ پتا تھا کہ اس کائنات میں اگر میرا اور میرے بچوں کے دکھ درد کا کوئی مداوع کرے گا تو وہ بھی آقا و مولا حضور علیہ السلام۔ اب آقا و مولا حضور علیہ السلام نے پھر پوچھا، ہرنی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں اور اگر آپ مجھے اپنے دست اقدس سے چھوڑ دیں تو یا رسول اللہ میں ابھی بھاگتی ہوئی جاؤں گی جنگل میں اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں کھول دوں اور جا کے گھنے جنگل میں واپس تم نہ لوٹو، یہاں پنڈال میں بیٹھ کے یہ نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ ہرنی ہے اور ہرنی کو یہ پتہ ہے کہ اگر وہ واپس لوٹے گی تو 100% موت جو ہے وہ یقینی ہے، گردن کے اوپر چھری جون سی ہے وہ پھرنی ہے۔ لیکن سنے جی آقا و مولا حضور علیہ السلام نے ہرنی سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں کھول دوں اور جا کے تم واپس نہ آؤ، تو ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے پتہ سی کہ ہرنی نبیوں کے امام کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرے گی۔ حضور کو یہ بھی پتا تھا کہ ہرنی رب کے حبیب کے ساتھ کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرے گی، لیکن حضور نے ہرنی سے کیوں پوچھا؟ کیونکہ حضور علیہ السلام یہ خود چاہتے تھے کہ ہرنی شان مصطفیٰ بیان کرے۔ سنو جی ان ہرنی دی گل، ہرنی نے پتہ آگے سے کیا عرض کی؟ ہرنی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے کھول دیں اور گھنے جنگل میں چلے جانے کے بعد اگر میں واپس نہ لوٹوں تو پھر میرے اوپر اس شخص جتنی لعنت ہے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور پھر وہ آپ کے اوپر درود پاک کا نذرانہ نہ بھیجے۔ یہ بات اب ہرنی نے کی، ہرنی دا ایک عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ پھر میرے اوپر اس بندے جتنی لعنت جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور پھر وہ آپ کے اوپر درود پاک کا نذرانہ نہ بھیجے۔ حضور مسکرائے، حضور نے ہرنی کھول دی۔ اب ہرنی بھاگتی ہوئی گئی، گھنے جنگل کے اندر داخل ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جناب وہ شکاری آ گیا، تو شکاری آ کے عرض کرنے لگیا کہ حضور شکاری میں، شکار میرا، ہرنی ملکیت میری، جال میرا، محنت میری، تو ہرنی کدھر گئی؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے کھولی ہے، ابھی جنگل میں گئی ہے، بچوں کو دودھ پلا کے واپس لوٹے گی۔ تے او عرض کرنے لگیا کہ حضور کدے دنیا بھی اس طرح کدے ہویا ہے کہ جنگلی جانور ہو خود کھل جائے اور پھر گھنے جنگل میں جا کے خود واپس شکاری کے پاس لوٹ آئے؟ حضور نے فرمایا کہ تو نے ٹھیک کہا، اگر تو کسی انسان کے ہاتھ سے چھوٹے، بشر کے ہاتھ سے چھوٹے تو جانور واپس نہیں آتا، لیکن اگر جانور نبیوں کے امام کے ہاتھ سے چھوٹے پھر تو ویکھیں کہ واپس آندہ ہے کہ نہیں آتا۔ اب ہرنی تو چلی گئی۔ اب یہاں علماء کرام نے لکھا، کمال کی امیر المجاہدین تربیت فرماندے سن، آپ فرماندے سن وہ جو شکاری تھا نا وہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو شکاری نے نا اگوں زبان نہیں چلائی، اس کو بھی یہ پتا تھا کہ جو بات زبان مصطفیٰ سے نکلی وہ ہو کر رہے گی، اس کو یہ پتا تھا کہ جو حضور نے فرما دیا یہ بات ہونی ہے، اور وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ بولا نہیں آقا و مولا کے سامنے۔ اب حضور کی تعظیم بجا لائی، چپ کر کے نا ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا،
آج اسی مولوی گل کریے نا کہ اٹھو حضور کا دین تخت پر لے کر آؤ، اٹھو قرآن و حدیث آقا و مولا کی شریعت کا نفاذ کرو، تو لوگوں نے پتہ کیا ہے اتنی لمبی زبانیں نکالتے ہیں لوگ آگے سے، تو سانو لوگ گلاں کی کر دینے، اچھا جی ملک جون سا ہے وہ اب قرآن و حدیث سے چلے گا، اگوں کہندے نے نہیں جی دور جون سا ہے وہ تو سائنس کا ہے، وہ تو ABCD کا دور ہے، بتائیں جی کافروں کے بغیر ہم کس طرح جئیں گے، یہود و نصرانیوں کے ایجنٹی کیے بغیر، ڈالر پاؤنڈ لیے بغیر، FATF ورلڈ بینک کے پاس جانے کے بغیر ہم کس طرح جئیں گے؟ ہم نے کہا ورلڈ بینک کے، FATF کے، امریکہ کے، یورپ کے کافروں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، در مصطفیٰ کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اور کہتے ہیں نہیں جی دور تو ABCD کا، دور سائنس کا، ہم نے کہا نہیں کل بھی دور قرآن و حدیث کا تھا، آج بھی دور قرآن و حدیث کا ہے، کیونکہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ دسو جی آج دور ABCD کا یا الف لام میم کا ہے؟ تو لوگ کہندے ہیں نہیں جی وہ پھر معیشت کا پیا کس طرح چلے گا؟ اسی کہا ٹرمپ راضی ہوئے تھے تیری معیشت کا پیا چلے، تو حضور راضی، حضور ناراض ہو جائیں تو پھر تو کہا معیشت کا پیا رک جائے گا؟ نہیں، آقا و مولا نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں مجھ محمد عربی کے دست اقدس کے اندر ہے۔ بس یہاں بات مک گئی، ایسے تو لبیک علیہ کہندے ہیں کہ ورلڈ بینک، FATF اور تمام یہود و نصارہ کے اوپر تم لعنت بھیجو، آج چلو در مصطفیٰ کے اوپر، اگر ملک پاکستان کے خالی خزانے اور تمہاری جھولیاں نہ بھر گئی تو پھر تجھے سانو گولی مار دینا۔ آپ سنو جی، اتنی دیر اس نے تعظیم کی حضور علیہ السلام کی، وہ بولیا نہیں، چپ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تو پھر قاضی صاحب نے لکھا ہے کہ تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد کیا ہوا کہ وہ ہرنی گھنے جنگل سے اس شکاری کی طرف چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور کس حال میں آ رہی ہے؟ اس تو اگلی گل ہم نے آپ کو شیر کی بات اس لیے نہیں سنائی، بات اس تسی کہنے سی وہ مولوی ایسی شیر دی گل سنا کے چلا گیا، تو ان شیر والی دلیری ایسی کدھروں لے کے آئی ہے؟ ہرنی دی ساستے سنا کے جا رہے ہیں کہ ہرنی جتنی تو دلیری اپنے اندر لے کر آئے نا، کم سے کم بندے ہرنی جتنی بھی دلیری نہ ہوئے تو بندہ کہے جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہرنی جتنی بھی حضور کی وفا نہ ہو تو بندہ کہے جی بس میں تو آقا و مولا کا بہت بڑا عاشق ہوں۔ عاشقی یہ ہوتی ہے، ہرنی کس حال میں آئی یہ اس بندے کو بات نہیں سمجھ آ سکتی ہے۔ میرے مجاہدین فرماندے سن ساڑی گل جدوں بھی ہوندی ہے نا، وہ دنیا دار کمینے دے غلامہ دے نہیں، آقا و مولا دے غلامہ دے نال ہوندی ہے۔ ہماری بات جب بھی ہوتی ہے وہ حضور کے غیرت مند غلاموں کے ساتھ ہے، لیکن وہ بندہ جو زندگی میں حضور کی عزت رہا، موس کی پہرے داری کے لیے، جو ایک دن کے لیے اپنا بسترہ بھی نہ چھوڑ سکا، جو بندہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ایک دن کے لیے دکان کا شٹر نہ گرا سکا، تو اس کو تو یہ بات نہیں سمجھ آ سکتی۔ سنے جی، خیر وہ لوگ، وہ تاجر جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کے لیے اور عقیدہ اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے جنہوں نے شٹر نہیں گرائے، پھر بتاؤ جی اسی کرونے کی وجہ سے ان کی 6 مہینے دکانیں بند رہی ہیں کہ نہیں رہی؟ ٹھیک ہے، تو اس ہستے سے کہنے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب ہرنی آئی اور کس حال میں آئی، یہ گل بڑی سمجھنے والی ہے۔ امام قاضی صاحب لکھتے ہیں خدا کی قسم ہرنی اس حال میں آئی کہ خود بھی آ رہی تھی اور ساتھ اپنے 2 دودھ پیتے بچے بھی لا رہی تھی۔ اب آپ بتائیں کہ اگر ہرنی اکیلے بھی آتی تو کیا وعدہ پورا نہ ہو جاتا؟ اگر ہرنی اکیلی بھی آتی تو کیا وعدہ وفا نہ ہو جاتا حضور کے ساتھ؟ تو پھر دسو جی، موت نو گلے لان واسطے خود بھی آئی ہے اور اپنے 2 بچوں کو بھی گردن کے اوپر چھری پھروانے کے لیے آئی ہے۔ کیوں؟ ہرنی جب آئی نا، اس نے پتہ کیا عرض کی؟ اس کے جناب پہلے گل سی میری تے میرے بچیاں دی، اب بات آ گئی ہے ذات مصطفیٰ کی۔ اس کے اب یہ مسئلہ قیامت تک ہرنی نے یہ ہمیں سمجھا دیا کہ جب بھی بات آئے گی ناموس رسالت کی، جب بھی بات آئے گی شان مصطفیٰ کی، اور قیامت تک جب بھی میدان لگے گا آقا و مولا کی حرمت مصطفیٰ کے لیے، تو یہ ہرنی بتا گی وفا کا تقاضا یہی ہے کہ جدو گل آ جائے حضور دی عزت دی، پھر خود بھی جانا ہے، اور وقت آ جائے میدان سج جائے تو 7 دودھ پیتے بچوں کو بھی نذرانہ جانوں کا دینے کے لیے لے کے جانا۔ دسو جی، ہرنی تو آ گئی، اس کے جناب اب میں خود بھی آ گئی، دونوں بچوں کو گردن پہ چھری پھروانے کے لیے آ گئی شان مصطفیٰ کے لیے۔
لیکن جدو بندہ حضور راستے چلا جائے نا پھر مالک و مختار کانڈ نہیں لگن دیں دے. تو جے مالک کانڈ نہیں لگن دیں دے وہ ہرنی کے گردن کے اوپر چھری پھروانی تھی نہیں, بس ہرنی نے وفا کی. اور علماء کرام جہاں کثیر تعداد میں تشریف فرمایا ہے, ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہرنی دی جڑی اکھ سونی ہے نا وہ اس وجہ سے ہے کہ ہرنی نے حضور کے ساتھ وفا کی تھی. اگر ہرنی حضور کے ساتھ وفا نہ کرتی, رب کعبہ کی عزت کی قسم قیامت تک اس کی نسلیں بھی بدبودار ہو جاتی. بتاؤ جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جب انہوں نے آگ, ان کا یہ خیال تھا نا, تو ان کے لیے جب آگ جو سی ہے وہ لگائی گئی, اور اس وقت آج لوگ کہتے ہیں حالات نہیں ٹھیک, اور اس وقت کیسے حالات تھے کہ روایات میں یہ ہے حتیٰ کہ کوئی دودھ پیتا بچہ بھی تھا نا, جو جس کو کوئی عقل فہم نہیں تھی, بالکل 1-2 ماہ دا 2-4 دن دا, تو پتہ کیا کرتے تھے لوگ, ماں نے تنکا اٹھایا اور بچے کے ہاتھ میں رکھ کے نا دوسرے نو کہندے سی اے لے بچے دی طرفوں تنکا ہے. کیوں کہ یہ ابراہیم وہ ہیں کہ جو ہمارے خداؤں کو انہوں نے توڑ دیا, ہمارے بتوں کو توڑ دیا, اور یہ وحدانیت کا درس دیتے ہیں, یہ تو ہمارے خداؤں کو توڑنے والا ہے, یہ تو بت شکن ہے. اس نیش تک اتنے گھٹیا تے گندے لوگ سن. تو ایک روایت میں کیا ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک عورت بڑھیا تھی اور وہ بالکل اتنے سے ہاتھوں کو وہ حرکت دے سکتی تھی, جسم نہیں اس دا حرکت کرتا سی, صرف ہاتھ ہلکے سی. تو جس چٹائی دے تے لیٹی ہوئی سی نا, اس کیا جی اچھا اور مینوں پتہ لگیا تسی انہاں واسطے اگ ساڑے ہو کہ جنہوں نے ہمارے بتوں اور خداؤں کو توڑا. اس نے نا اس طرح کامتے ہاتھوں سے وہ اپنی چٹائی کا ذرا سا تنکا توڑ کے نے اس نے دیا, اس کے میری طرفوں بھی حصہ پاؤ. آج لوگ کہتے ہیں جی حالات نہیں ٹھیک, ہم نے کہا اس وقت پھر حالات ٹھیک تھے. اب سنو جی, وہ آگ ایسی بھڑکی, وہ آسمانوں کی بلندیوں سے بھی کوئی پرندہ یوں اڑ کے جاتا تھا نا تو وہ بھی بھن کے نیچے گر جاتا تھا. لیکن جی ہے دین کی پاور, جی ہے اسلام. تو پھر ادھر ایک چھپکلی آئی, اس چھپکلی نے کیا کیا, اس چھپکلی نے خالی پھونک ماری اس آگ کی طرف, اس نیت سے کہ یہ آگ اور جون سی ہے وہ بھڑکے. بتاؤ جی, آج بھی اور قیامت تک اس چھپکلی نے دشمنی کا اظہار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. تو قیامت تک چھپکلی کو جو پہلی ضرب میں مارے گا اس کو 100 نفلوں کا ثواب ہے. تو میرا نہیں خیال کہ شاید ہی کوئی خوش نصیب ہو جس نے کبھی ایک رات میں 100 نفل پڑھے ہوں. کم سے کم 4 گھنٹے لگتے ہیں 100 نفل پڑھنے میں. دسو جی 100 نفل 4 گھنٹے کی عبادت ایک جگہ ہے, تو چھپکلی نو مارنا اس دے برابر پہ ٹھہرا. کیوں کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا اظہار کیا. اب کوئی بندہ آج کا کوئی سائنس ABCD پڑھن والا, یہ مسئلہ جداگانہ ہے جو ناموس رسالت کا مسئلہ ہے نا, حضرت فرماتے سے یہ کائنات کا ایک جداگانہ مسئلہ ہے, اس پہ عقل کے گھوڑے نہیں درائے جا سکتے. آج دا بندہ کوئی کہے جناب یہ کیسا رب کا حکم ہے, وہ اس دور کی چھپکلی تھی, آج تو پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر گئی. آج جو سے چھپکلی ہے اس کا تو پتہ نہیں اس کے نسل میں سے کیا اس کا DNA بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا. آج نہیں, قیامت تک جو بھی بندہ چھپکلی کو مارے گا اس کو 100 نفلوں کا ثواب ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو آپ اس طرح جب تشریف فرما ہوئے نا دنیا میں, تو ابابیل پرندہ ایک سنیا نا جی, ابابیل دے بارے سارے نے. تو ابابیل نے کیا کیا, ابابیل نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کی نا تو وہ دور سے اڑتی ہوئی آئی اور آپ کی نا بارگاہ میں آ کے سامنے بیٹھ کے زیارت کرنے لگی. آپ نے پوچھا کہ خیر ہے, تو آگے سے نا جو ابابیل پرندہ سی اس نے پتہ کیا عرض کی, اس نے کہا جناب اور کوئی وجہ نہیں ہے, آپ رب کے بھیجے ہوئے نبی ہیں, تو میں تو آپ کی زیارت کرنے اور آپ کی بارگاہ میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے آئی ہیں, بس خدمت تو کوئی نہیں کی. سنو جی, پھر ابابیل کو پھر اعزاز کیا ملا, ابابیل کو یہ خوشخبری اس وقت سنا دی گئی کہ آج تو نے رب کے نبی آدم کے ساتھ وفا اور محبت کا اظہار کیا ہے, تو سن اب قیامت تک تیری نسلوں کی گردن کے اوپر سے ہمیشہ کے لیے چھری اٹھا دی گئی ہے. ابابیل کو کوئی بھی زبان نہیں کرتا. اگلی بات, آج تو نے اپنا آپ چھوڑا, اپنے آپ کو آدم کی بارگاہ میں آ کے پیش کر دیا. دیکھو نا, ہے تو پرندہ ہی ہے نا, آ کے انہوں نے پیش کر دیا اپنے آپ کو. تو اس پیشی کی برکت سے قیامت تک پھر اس کو یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ تیرے اوپر بھی تیری نسلوں کے اوپر بھی شکاری کا شکار بھی حرام ہے, اور شکاری کا پھینکا ہوا جالا بھی کدے تینوں شکار نہیں کر سکے گا. آگے ٹھیک ہے, صرف اور صرف کچھ لمحے آگے بیٹھی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے, ان کی تنہائی میں اس نے کہا جی میں خالی آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئی. آگے آپ میں سے کتنے لوگوں نے ابابیل دیکھی ہے جی؟
زیادہ سے زیادہ مجمع کے اندر ہو سکتا ہے 10 بندے ہوں. اب کوئی ایک بندہ یہ بتائے کہ جس کے دل کے اندر ابابیل کی نفرت ہو. اب جب کعبے کو بچانے کی باری آئی، دسو جی شیر کوئی نہیں سن، ہاتھی نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، لیکن الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کیوں ہوا؟ کہ رب نے اس وفا کی وجہ سے ابابیل کا جو ہے وہ انتخاب کیا کہ اڑ اور جا کے میرے گھر کا تو نے دفاع کرنا ہے. آگے اللہ اب کیا کہ پھر قیامت تک ابابیل کو یہ اعزاز دے دیا گیا کہ ابابیل جا، آج تو نے جو آدم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اب قیامت تک جتنی بھی اولاد آدم ہے، جتنے بھی انسان ہیں، ان سب کے سینوں کے اندر دھڑکنے والے دل کے اندر ہم نے تیری محبت ڈال دی ہے. قیامت تک دسو جی ساڑھے دلان دے اندر ابابیل دی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر جو حضور علیہ السلام تو حضرت آدم علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، حضرت ابراہیم کے بھی امام ہیں. تو اس واسطے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ جو ہرنی کی جو آنکھ خوبصورت ہے نا، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ اس نے حضور کے ساتھ وفا کی تھی. اب یہی فارمولہ بالکل لگتا ہے انسانوں کے اوپر. قیامت تک جس کا بھی چہرہ چمکے گا نا، وہ حضور کی وفا کی وجہ سے چمکے گا. قبر کے اندر بھی جا کے جس کا چہرہ چمکے گا، وہ حضور کی وفا کی وجہ سے چمکے گا. اور یہ ہمارے بزرگوں نے لکھے علماء کرام نے کہ خدا کی قسم حضور کی عشق کی وجہ سے چہرے کے اوپر جو رونق آتی ہے نا، جو نور چمکتا ہے، وہ پھر دنیا کے جتنے مرضی فتنے ہوں، جتنے مرضی زور ہوں، وہ اس نور کی چمک کو وہ ماند نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ قبر کا اندھیرا اور قبر کی مٹی ہزاروں لاکھوں سال بھی بندہ اندر پڑا رہے تو وہ قبر کا اندھیرا اور قبر کی مٹی تاریکی جون سی ہے نا، وہ بھی چہرے کا نور کم نہیں کرے گی. اور علماء کرام نے لکھا ہے بالکل اسی طرح خدا کی قسم گرمی معاشر میں بھی حضور کے غلاموں کے جو چہرے ہیں وہ چمک رہے ہوں گے. دسو جی بندے دی داڑ دے اندر درد ہوئے تو چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور بندے کو بخار ہو تو بندے کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ تو پھر تسی ویکھیا نہیں کہ آدھا جسم حرکت کے قابل نہ ہو. امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے سن کہ یہاں سے نیچے میرا جسم جو ہے وہ کام نہیں کرتا، اور آپ فرماتے سن کہ مجھے سردی کا اور گرمی کا بھی احساس نہیں ہوتا، درد کا بھی احساس نہیں ہوتا. تو آپ فرماتے سن کہ اتنا جسم آپ کا کام کرتا ہو تو پھر چہرہ جو ہے وہ چاند کی طرح چمکتا تھا کہ نہیں چمکتا تھا؟ حتیٰ کہ پوری زندگی ہم نے دیکھا خدا کی قسم، نہ آپ نے دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صحت دیکھی، نہ اپنا علاج دیکھا، نہ گھر بار دیکھا، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی. صبح سفر میں، شام سفر میں، رات سفر میں، ہر رات جون سے ہے وہ حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے. پھر دنیا کا کوئی ایسا محاذ نہیں، کوئی ایسا مورچہ نہیں، تنہا ویل چیئر پہ بیٹھ کر امیر مجاہدین نے پورے عالم کفر کے ساتھ ہر مورچے پہ جنگ کی نہ کی، لیکن سب کچھ کر جانے کے بعد چہرہ پھر آپ کا ایسا چمکا، ایسا چمکا، ایسا چمکا، اور پھر اس چمک کا اس نور کی ایسی تاثیر تھی کہ جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا 46 گھنٹوں کے بعد آپ کی تدفین ہوئی، لیکن ہر لمحہ گزر جانے کے بعد آپ کا چہرہ اور چمک رہا تھا، اور چمک رہا تھا، اور چمک رہا تھا. اس کی وجہ بس یہی ہے کہ کی محمد سے تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس لیے اس واسطے اسی تو انہوں کہنے ہیں کہ آج اقبال کہتا ہے غیرت بڑی چیز ہے. اقبال کہنے جو چاندے ہو نا آج پھر کہ حضور کی امت دوبارہ فتح اور کامیابی، کامرانی اور آسمان کی بلندیوں کو چھو جائے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج ایک مرتبہ پھر حضور کی یہ امت پوری دنیا کا کفر ڈھا کر دنیا کے ہر کونے پہ لبیک کا نعرہ لگا کر حضور کے دین کا نفاذ کر دے، تو پھر اس کا فارمولہ ایک یہی ہے کہ غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں. اقبال کہتا ہے غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اقبال کہتا ہے تو نے دیکھا نہیں کہ وہ صحابہ جن کو کھانے کے لیے کھجوریں نہیں، پیٹوں پہ پتھر باندھے، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں، لڑنے کے لیے تیر تلوار نیزہ نہیں، دفاع کے لیے ذرا ڈھال نہیں، لیکن لاکھوں کافروں کی فوج کے سامنے وہ صحابہ اللہ اکبر کی ایسی صدا لگاتے تھے کہ کافر اسر و دیس اپنا چھوڑ کے بھاگ جایا کرتے. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. کہتے ہیں صحابہ کہ اللہ اکبر کی ایسی صدائیں ہوتی تھی
کہ کافروں کے کلیجے پتے تے کامتے تھے، دھرتی بھی اس طرح ہلدی سی ایک باری تے آج ایک بھی جنا ایسا نہیں کہ 150 کروڑ کے اندر اور ایک بھی ایسا حضور کا غلام نہیں کہ جس کے آج اللہ اکبر کی صداؤں سے 1.5 لاکھ یہودی قبلہ اول بیت المقدس کا قبضہ چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ لیکن گال یہ ہے کہ آج کے نوجوان کے جس کے ہاتھ کے اندر تلوار ہونی چاہیے تھی حضور کے دین کے لیے، آج اس کے ہاتھ کے اندر بیٹ آ گیا، بال آ گیا، چھکے چوکے کے کارڈ آگے۔ اقبال کہتا ہے کہ تیغ و تفنگ دستے مسلمان میں ہے کہاں، اور ہو بھی تو دل موت کی لذت سے ہے بے خبر، اور کافر کی بھی موت سے لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت پر، اور تعلیم اسے چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجہ خونی سے ہو خطر، اور یوں تو سبھی چاہتے ہیں اوج سریا کے مکین، لیکن کوئی پہلے پیدا تو کرے قلب سلیم۔ اقبال کہتا ہے کہ جناب یوں تو آپ جو بھی تانوں بھی لوگ کہیں گے نہیں جی ہم تو آپ سے بڑے عاشق رسول ہیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ گستاخ بھاگ جائیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ کفر جون سا ہے وہ گر جائے، حضور کا دین آ جائے، لیکن آئے کیسے کہ نہ ہمیں باطل کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، نہ ہمیں ایک دن تھانے کی ہوا کھانی پڑے، نہ اسی تھانے دار دے سامنے کھڑے ہوئیے، نہ ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈالیں، اور اتکڑی سے تو ہم ایسے بھاگے ہیں کہ ایسے کہیے جی ساڑی بھی توبہ دے، ساڑے پیو دی تے بچیاں دی بھی توبہ، اور جو بندہ حضور کے نام پر حضور کی عزت کی خاطر اور کڑا جنا دے کڑا مسلمان ہے جو بندہ اپنے نبی کے نام پر ایک پرچہ بھی نہ کٹوا سکا۔ صحابہ نے تو جسم کٹوائے نا، صحابہ نے تو جسم کٹوا دیے۔ بتاؤ جی امام حسین نے پوری اپنی آل نہیں کٹوائی اور جسم کے ٹوٹے کروا کے ساتھ جون سے وہ نیزے پہ نہیں چڑھوایا؟ کیوں چڑھوایا؟ آپ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ علماء کرام تشریف فرمایا، خدا کی قسم امام حسین نے اپنی آنکھوں سے صرف 2 گناہ یزید کے اندر دیکھے تھے، صرف 2 گناہ اپنی آنکھوں سے یزید کے اندر دیکھے تھے، باقی تو آپ کو خبریں ملی نا، شہادتیں موصول ہوئی کہ اس نے یہ کر دیا، یہ دین کے اوپر حملہ کیا، ایسا ہوا، شام میں اس نے یہ غدر مچا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اپنی آنکھوں سے آپ نے یزید کو 2 گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب تو یزید آیا نا حج آستے، حج کیا کرنا تھا؟ لوگوں کے دکھانے کے لیے جو اس نے پھیرے لگائے۔ اس کے بعد یزید آیا مدینہ پاک، کسی یزیدی کی جا کے بیٹھک میں بیٹھا ہوگا ڈیرے پہ، حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے خالی دیکھا کہ یزید کیا کر رہا ہے، کہ یزید کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے اور سامنے مراسی بیٹھے نے اور وہ گانے بجانے کے آلات بجا رہے ہیں اور گانے بجانے کی موسیقی کی محفل میں بیٹھ کے وہ شراب پی رہے ہیں۔ تو پھر امام حسین کا کھڑے ہو کے وہ دیکھتے رہے؟ نہیں، آپ نے گزرتے ہوئے ایک جھلک پڑی، ایک مرتبہ آپ نے یوں دیکھا، تو جدو اس نے کہا نا جناب بیعت کرو اور میں نو ووٹ دیو، آپ نے فرمایا نہ، آپ نے فرمایا میں نواسہ رسول ہوں اور میں خود بھی کٹ جاؤں گا، اور یقینی بات تھی، اسی وجہ سے آپ نے مدینہ چھوڑا، اس لیے آپ نے احرام اتارا، اس لیے آپ ریگستان کربلا کی طرف گئے، آپ کو یہ سب کچھ پتا تھا یہ سب کچھ ہونا ہے، لیکن جی آپ ہمیں بتا گے یہ ہے حسینیت۔ آپ نے فرمایا کہ میں کٹ جاؤں گا، اپنی اولاد بھی کٹوا کے، جسم کے ٹوٹے کروا کر، سر نیزے پہ چڑھا دوں گا، لیکن قیامت تک مجھ جیسے حسینی تجھ جیسے یزیدیوں کے ہاتھ پہ بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ دسو جی امام حسین نے تو ایک جھلک دیکھی، گانے بجاتے ہوئے سنتے ہوئے ایک جھلک دیکھی، اس کو شراب پیتے ہوئے سب کچھ کٹوا دیا، کربلا سجا دی، لیکن آج ملک پاکستان میں اسلام آباد دارالحکومت کے اندر جس خنزیر نے 126 دن ماں بہن بیٹیاں لوگوں کی نچوائی، آج اسی کو وقت کا حاکم بنا دیا گیا۔ 126 دن جس نے قرآن و حدیث کا مذاق اڑایا، لڑکیاں نچوائی، گانے بجائے، اور اسی کو لوگوں نے ووٹ بھی دیے، اسی کو سپورٹ بھی کیا، اور ہم نے اور کہنے لگے نہیں جی ہم تو ان کے ساتھ ہیں، تو ٹھیک ہے آپ چلیں ان کے ساتھ۔ یہ تو حضور نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تم نے اس دنیا میں محبت کی، ہاں اس حدیث شرح ہی ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے جس کو سپورٹ کیا، جس کے نظام کے لیے آپ کھڑے ہوئے، جس کے نظام کے لیے آج آپ نے اپنے ڈیرے کھولے، آج اپنی جوانیاں لگائی، آج اپنا پیسہ لگایا، آج اپنی حمایت لگائی، آج اپنا زور لگایا، سنو یہ حضور کا فرمان عالی شان ہے، اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ، قیامت والے دن بھی تم اس کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ تو یہ خاصا لبیک والوں گئے، سانو کوئی پریشانی کوئی نہیں۔ دسو جی نون والے دعا کر دینے، اگر نہیں بھی کر دے تو پھر بھی حال ان کا جو ہے نا
بروز حشر وہ اٹھیں گے نواز اور شہباز کے ساتھ ہی. اور پیپلز پارٹی والے زرداری دے نال تے بلاول دے نال اسی طرح ہی ہے نا جی. ظاہری گل ہے انہوں نے پیسہ لا رہے ہیں, انہوں کی سپورٹ کر رہے ہیں. جو یزیدی تھے میدان کربلا میں, جن کی تلواریں, جن کی جوانیاں, جن کے پیسہ, جن کی جوانیاں یزید کے نظام کے لیے کام آئی, تو میدان کربلا دے اندر بھی یزیدی, آج زمین کے گڑے کے اندر بھی یزیدی. تو کل جدو اٹھن گے دسو جی امام حسین کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یا یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو پھر جے پیپلز پارٹی والے نے وہ کس دے نال اٹھن گے؟ بلاول دے نال, زرداری دے نال. تے پی ٹی آئی والے عمران دے نال, شیخو دے نال, تے فواد دے نال, تے لبیک والے انشاءاللہ. اے بے تانوں پکی گل کر رہے ہیں خدا کی قسم, قیامت والے دن ہم غازی ملک ممتاز حسین قادری کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. قیامت والے دن ہم امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب بات میں سمیٹتا ہوں, کافی دیر تھکتے نہیں گئے تسی زیادہ؟ اسی سفر کر کے آئے ہوں, اگے بھی سفر ہے, پھر آگے بھی جانا ہے, تو بس بات میں آپ سمیٹتا ہوں. تو آپ جو سے نا اپنا مقام سمجھے. جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین. ابلیس شیطان کہنے لگے اپنے چیلیاں نوں کہ زیادہ زور لان دی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں دے اوتے, تسی بے فکر ہو جاؤ. کیوں کہ آج کے جو مسلمان ہیں وہ قرآن و حدیث سے دور ہیں. ABCD کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی ہے. اور بالکل آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ایک بچہ جو ماں باپ صبح بھیجتے ہیں مدرسے میں علماء کرام کے پاس پڑھنے کے لیے, اور وہ مسجد میں جا رہا ہے اللہ کے گھر میں اور پڑھنے جا رہا ہے قرآن مجید, تو ماں تے پیو نوں اتنی بھی توفیق نہیں ہوندی کہ بچہ, اور رات کو جن کپڑوں میں سوتا ہے نا وہ کچھ مچے جو کپڑے ہوئے ہوندے نے اس دے, ٹھیک ہے, تو اتنی توفیق نہیں ہوتی ماں اور باپ کو کہ وہ بچے کو نئے کپڑے پہنا دیں استری کر کے, تو منہ دھلا دیں, دان شن صاف کر کے, جی جاؤ جی تسی قرآن مجید پڑھن جا رہے ہو, اے لو جی عطر لاؤ, خوشبو لاؤ. تو ماں پیو پتہ کہ کہندے نے, وہ جی اللہ کے گھر میں ہی تو جا رہا ہے, مولوی تو ہے, مولوی کے پاس ہی تو جا رہا ہے, وہ جو 12,000 والا بیچارہ بیٹھا ہے. اور پھر ماں پیو کہندے نے او پتر وہ ٹوٹی نہیں لگی ہوئی وضو والی, اس تے جا کے نا منہ شو دھو کے تے جا کے قرآن پڑھا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بہت کم اگر نہ ہو تو وہ نصیب والے لوگ ہیں. یہ ہے جی قرآن کی عظمت. آج قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں یہ ہے. اب وہی بچہ جب واپس گھر لوٹتا ہے, اب باری آ گئی ہے ABCD کی. اب ماں اس کو منہ بھی دھلاتی ہے اور بہترین اس کو ناشتہ بھی کروائے گی. اب جو استانی نے لکھ کے دیا نا کہ جس رنگ کی پتلون ہونی چاہیے پینٹ وہی ہوگی, شرٹ وہ ہوگی, ٹائی اسی رنگ کی ہوگی, اور وزن سے زیادہ اس کو بیگ ABCD والا اس کو لاد دیا جائے گا. اور اگے رکشے والا آ گیا, گڈی والا آ گیا, اس میں بھی ہزاروں روپے نے, اور آگے بھاری برکم جو سی ہیں وہ فیسیں بھی ہیں اسکولوں کی, کالجوں کی, یونیورسٹیوں کی. اب آگے اسکول میں جو تربیت کی جاتی ہے, کیونکہ ہم خود جدید, یہ علامہ صاحب کا حکم ہے اور گل میں سنانی ہے اس دے بات, تو پھر گل مکائیے, کیونکہ میں نے خود جدید دنیا پڑھی ہے. اب آگے اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں آپ کو کیا جون سا ہے وہ پلایا جاتا ہے؟ آپ کو یہی پلایا جاتا ہے اور یہی آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ جناب اے جڑی ABCD تسی پڑھن لگے ہو نا, اس کے بعد آپ بہت بڑے افسر بھرتی ہوں گے اور آپ کے ہزاروں لاکھوں کی تنخواہ ہوں گی, پروٹوکول ہوگا, اگے پیچھے پولیس دی گڈیاں ہون گیاں, اور پھر تسی جدو آؤ گے نا دوبارہ سرگودا یا بلوال, تو لوگ بھی کہیں گے واہ جی واہ بڑا کامیاب ہو گیا. اور اب آپ کی بجلی فری ہوگی, ایک AC کی جگہ آپ 10 AC لگائیں گے, ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی, یتیموں کے خون چوسنے کا پورا موقع ملے گا, اور لوگوں کی حق کی جو روٹی ہے وہ بھی چھین کے کھانے کا پورا موقع ملے گا. یہ آپ کا پروٹوکول ہے, بڑی شان و شوکت ہوگی, سب کچھ ہوگا. ایک بچہ آ گیا جی ABCD والا, اور آج اور دوسری طرف الف لام میم والا. اب وہ جب بچہ چلتا ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, سر دے اوتے جالی والی ٹوپی ہے, اس دے والد ساڑھے جائے غریب بندہ ہے. اب وہ بچہ جب گھر سے چلتا ہے نا جی, اب محلے والے بھی اس نے تانا مار دینے, او دیکھو مسیتر جان لگیا, اے دیکھو جی اے ملا بنسی, ٹھیک ہے, او دیکھو جی مسیتر جان لگیا, ٹھیک ہے جی. اب آگے, اب وہی بچہ جب وہ مسجد کے اندر آتا ہے, آگے حضور کے وارث بیٹھے ہیں, عالم دین بیٹھے ہیں, تو وہ ان بچے کو کیا تربیت کرتے ہیں کہ پتر یاد رکھ, تو میرے کو 2 سال آئیں گا تو پھر اسی چٹائی پہ تم بیٹھو گے, نرم گدا تمہارے لیے نہیں ہے. 2 سال میں حافظ بنائیں گے, 8 سال آپ کو درس نظامی کر کے 10 سال میں حافظ بھی بن جائے گا, عالم بھی بن جائے گا,
اور 5-6 سال اور لائیں گا تو شیخ الحدیث بھی تو بن جائے گا. لیکن سب کچھ بن جانے کے باوجود جدو تو اپنے علاقے میں واپس جاؤ گے نا، سرگودا میں یا بلوال میں یا گجرات میں یا جیلم میں، آگے تمہارا فیوچر کیا ہے؟ ABCD کا فیوچر آپ نے سن لیا. اب ہمارے جو عالم دین ہے حضور کے غلام، وہ کیا انہوں نے ہماری تربیت کی؟ پتہ تیرا فیوچر کیا ہے کہ جس طرح 12ویں والے دن 12,000 تنخواہ میری لگی ہے نا، اسی طرح 12,000 تنخواہ تیری بھی ہوئے گی. کوئی بڑی کوٹھی نہیں ہے، کوئی بڑا بنگلہ نہیں ہے، اور کوئی AC کی ٹھنڈی ہوائیں نہیں ہے، اور جناب روٹی دسترخوان کے اوپر 6 قسم کے کھانے نہیں ہیں. دولت مال و متاع تیرے حصے چ کوئی نہیں، حضور دا دین تیرے حصے چ ہے، او اسی تینوں دے دیاں گے. اب بات یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں ABCD پڑھنے والے بڑے بڑے جج جرنیل ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہی بچہ 1 مہینے بعد سینہ تان کے کہتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے نصیب میں کوٹھیاں بنگلے نہیں، مجھے یہ چاہیے بھی نہیں، لیکن مجھے میرے استاذ گرامی بتا گے کہ حضور میرے بارے میں فرما گے کہ قیامت تک کوئی بھی بچہ، کوئی بھی شخص اپنے گھر سے الف لام میم قرآن پڑھنے کے لیے نکلے گا، ابھی گھر سے وہ پاؤں اٹھا کر ابھی وہ سڑک روڈ پہ رکھے گا نہیں، اس کے پاؤں کے نیچے آسمان سے آ کے نوری فرشتے اپنے پاؤں بچھا دیا کریں گے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اس واسطے آج بھی اگر آپ عزت چاہتے ہیں نا، میں آپ کو حقیقت، ہم اس چیز کے انکاری نہیں ہیں، آپ پڑھیں ABCD بھی پڑھیں، اور آپ جو سے ہے وہ اسکولوں کالجز میں بھی جائیں، آپ پولیس میں جائیں، فوج میں جائیں، بس آپ پولیس میں جائیں، فوج میں جائیں، جوڈیشری میں جائیں، جج بنیں، ڈاکٹر بنیں، لیکن میری زندگی اور میری نوکری کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. پڑھ کے بندے نو 6 پھول لگ جان تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بندہ پھر کلیشن کوفے حضور کے غلاموں کی طرف سیدھا کر دے، جی اسی تانوں عید میلاد النبی شریف دا جلوس نہیں کٹن دینا، پرچے تانوں کٹن آ گئے، تو اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر آپ جناب حضور کے غلاموں کے خلاف جو سے ہیں وہ پرچے کاٹنے لگ جائیں. یہ بات نہیں ہے. رب اگر عزت دے تو پھر وہ جو عزت ہے نا، وہ جو عہدہ ہے، وہ جو طاقت ہے، وہ حضور کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. میں نے خود کمیشن کا امتحان پاس کیا 2008 میں، اور پھر بطور انسپیکٹر میں نے پولیس میں 9 سال میں نے نوکری کی ہے. تو بندہ جوان بھی ہوئے، لائک بھی ہو. آخری بھی جو اینیل کانفیڈینشیل رپورٹ ہے ACR سالانہ رپورٹ، وہ بھی میری آؤٹ سٹینڈنگ لکھی گئی ہے. اب کوئی ایجنسی ہوں گا یا پولیس والا بندہ بیٹھے تو وہ بہتر میری بات سمجھ رہا ہوگا. تو دسو جی، بندہ جوان بھی ہوئے تو پھول بھی لگے ہون، پورے مونڈے دوئے بھرے ہون، اور 32 سال بندے کی سروس بھی رہتی ہو، تو لیکن جدو گال آئی نا حضور دی دین دی سربلندی دی، تو پھر اسی کدے بھی حضور دے غلامہ دے ہوتے نہ پرچے کٹے نہ گولیاں چلائیاں. اور میں نے کہندے سن جناب آپ حکومت کی تنخواہ حکومت پاکستان سے لیتے ہیں تو تقریراں بھی حکومت دے خلاف، تو اسی یہ کہندے ہو نہیں جی ہم نے کفریہ نظام جون سا ہے وہ گرانا ہے، ہم نے حضور کا دین تخت پر لے کر آنا ہے. آپ حسینی قافلہ چھوڑ دیں، آپ امام حسین کے جو خادم حسین رضوی ان کے جو غلام ہیں آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں. ممتاز حسین قادری کی تحریک کے رہائی کا آپ کیوں حصہ بنتے ہیں؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں ہم نے یہ کالا قانون نہیں چلنے دینا؟ انشاءاللہ ہماری جوانیاں نوکریاں اس لیے ہیں کہ ہم نے ملک پاکستان میں شریعت کا نفاذ کرنا ہے. تو میں نے وہ کہنے لگا کہ جناب پیچھے ہٹ جاؤ. اسی کہا جی پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے. اگلی گال اس کے بعد پھر آپ کے ڈسمسل آرڈر ہیں، ٹائپ ہو رہے ہیں، سائن ہونا رہ گئے ہیں. تو پھر آپ بتائیں کہ 32 سالہ آپ کی نوکری رہتی ہے اور آپ نے 1 روپیہ آج تک رشوت نہیں لی، 1 روپیہ آپ نے حرام کا نہیں کھایا، تو ابھی آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. بتائیں پھر آپ کیا کھائیں گے؟ آپ کے گھر کا چولہا پانی کس طرح چلے گا؟ بیوی بچوں کو روٹی کہاں سے کھلائیں گے؟ تو 2017 میں نے اس کو یہ جملہ کہا، میں کہا یاد رکھو اگر ABCD اگر ہمیں روٹی دے سکتا ہے تو الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے. ٹھیک ہے، تو دسو جی ایسی کوئی بھوکے مار گئے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس کھانا 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 کھانا. حضور نے فرمایا کہ اولاد آدم کے لیے سب سے برا برتن یہ ہے، اور پیٹ یہ ایسی چیز ہے، حضور نے فرمایا یہ تو 2 لقمے اس کے لیے کافی ہیں. لیکن پھر دولت کی تو لمٹ تو کوئی نہیں ہے نا جی. حضور نے فرمایا پھر انسان کا منہ اگر بھرے گی تو وہ قبر کی مٹی بھرے گی. لیکن ان میں وہ لوگ نہیں ہیں جن پر رب کا خاص فضل ہے، جو حضور کے غلام ہیں. تو دسو جی، میں اکثر ویسے گل کرتا، اللہ کرے کہ مجھے بچپن سے بات ہے، علماء کرام سے نہیں، آپ میں سے، اللہ کرے مجھے آج اس بندے کی زیارت ہو جائے اس مجمع کے اندر، ساروں کے سامنے میں اس کے پاؤں بھی چوموں گا اور اپنے طرف سے
اپنی پگڑی بھی دے کے جاؤں گا, ویسٹ کوٹ بھی, جتنے پیسے ہیں وہ بھی, تے گڈی کہے گا تے گڈی بھی میں دے کے چلا جاؤں گا. لیکن بندہ حلفن کھڑا ہو کے کوئی بندہ ایک بات یہ کہہ دے, کوئی ایک بندہ یہ کہہ دے کہ حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری, عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت, دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے زندگی کا اتنا وقت لگایا جتنا آپ نے پیٹ کے لیے لگایا ہے جو کوئی ایک ایسا شخص؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ, تو ہماری عادت نہیں ہے, ہماری تربیت بھی نہیں ہے. میرے مجاہدین فرماندے سے ہاتھ نہ اٹھوایا کرو, نہ لوگوں کا امتحان لینا مقصود ہے, اور نہ ہی اسی خود بڑے گناہ گار ہیں. ہم بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں, ایک کوئی نہیں کہ اسی کوئی اتوں آ گیا, ہمارا بھی حال یہی ہے. تو دسو جی یار حضور کے دین کے لیے آپ نے اتنی محنت بھی نہیں کی, اتنی محنت بھی نہیں کی کہ جتنی آپ نے پیٹ کی روٹی کمانے کے لیے کی. ہمارے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں جن کی عمر 40 سال ہے, 50 سال ہے, 60 سال ہے. آپ کھڑے ہو کے ہمیں یہ کہہ دیں کوئی ایک بزرگ کہ جو آپ کی عمریں گزری ہیں تو آپ کو ایسا لگا کہ جناب بڑی ہم نے جناب آرام سے عمر گزری ہے. جوانی تو اس طرح جاتی ہے, عمر تو اس طرح جاتی ہے, لیکن دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. دسو جی صحابہ دیکھو, صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ تھا, بڑے بڑے وہ سرمایہ دار تھے, بڑے بڑے جاگیردار تھے, مربوں کے مالک تھے, کھجوروں کے باغات ان کے اپنے تھے. صحابہ سے بڑا نسب, صحابہ سے بڑا حسب, صحابہ سے اچھی ذات, صحابہ تو زیادہ سونا کائنات میں تھا کون؟ لیکن وہ ایک اشارے مصطفیٰ کے اوپر, بتاؤ مکہ جیسا شہر نہیں چھوڑا, باپ دادا کا وطن نہیں چھوڑا, باپ دادا کی قبریں نہیں چھوڑی, اور بستے ہوئے ایسے گھر بار چھوڑ دیے. ایک مرتبہ گھر میں آئے, خالی ایک مرتبہ دیکھا, بوڑھا ماں باپ بیٹھے ہیں, جوان بیوی بیٹھی ہے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں, رشتہ دار بیٹھے ہیں. ایک باری انہوں نے فرمایا کہ ہمیں ہمارے نبی نے حکم دے دیا, ہم نے ابھی کے ابھی مدینہ پاک کی طرف جانا ہے. اب اگر بیوی چلی ہے تو وہ بیوی رہی ہے, واپس پلٹ کے دیکھا نہیں ہے صحابی نے. اگر ماں باپ چلے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں چلے تو بوڑھے ماں باپ کی طرف دیکھا نہیں ہے, اگر دیکھا تو آقا و مولا کے چمکتے وہ دعا چہرے کی طرف. اسی تو انہوں یہ نہیں کہندے کہ آپ جناب جسم کٹوا دیں, آپ سب کچھ چھوڑ دیں, آپ سب کچھ کریں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کم سے کم اور کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو کم سے کم جو غلط ہے غلط کو غلط تو کہیں, جو ٹھیک ہے ٹھیک کو ٹھیک تو کہیں. تو پھر انشاءاللہ تحریک لبیک دا ساتھ دیو گے کہ نہیں دیو گے جی؟ بازی علامہ اقبال نے بھی یہاں بات ختم کی. اقبال کہتا ہے کہ آج کیا وجہ کہ ایک مسلمان کے اندر بھی ایسا جاہ و جلال نہیں. وہ اللہ اکبر کی صدائیں جو کسی دور میں بلند ہوتی تھی, کافر سن کے جناب کام کے ہر شہر چھڑ کے نس جاندے سن, آج وہ صدائیں کیوں نہیں ہیں؟ اقبال کہتا ہے گلا تو گھونٹ دیا اے بی سی نے تیرا, آئے اب کہاں سے صدا لا الہ الا اللہ. اے یاد رکھو پاور جو ہے نا وہ حضور کے دین میں ہی ہے. حضور کے دین کی طرف لوٹیں گے پھر ہی گال بڑھنی ہے. تو زندگی ایک مرتبہ ہے, یہ دو مرتبہ ملنی کوئی نہیں ہے, ہر بندے کی قبر اپنی ہے. تو انشاءاللہ حضور کے ساتھ وفا کریں. آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں, توبہ کر کے اٹھتے ہیں نا جی انشاءاللہ. جو ہو گیا ظالم کا ساتھ نہیں دینا, ظالم کا نہیں ساتھ دینا. حضور نے فرمایا کہ جو بھی شخص کسی ظالم کی مدد کے لیے چلا, جو شخص کسی ظالم کی مدد کے لیے چلا اور اس کی مدد کی اور اس کو یہ پتہ ہے کہ فلاں شخص ظالم ہے, حضور نے فرمایا کہ وہ مسلمان اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ کس نے ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی دی؟ ان ساری جماعتوں نے مل کے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ انہوں نے حضور کے غلاموں کو شہید کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے T20 کرکٹ میچ جس میں لڑکیاں نچواتی ہیں, انہوں نے وہ میچ کروائے کہ نہ کروائے؟ چلو وہ کروائے گناہ گار, اس سے بڑا گناہ عظیم, اس سے بہت بڑا کبیرہ گناہ جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. T20 کرکٹ میچ کروانے کے لیے 200 سے زائد لاہور کی مسجدوں کو تالے لگوا دیے. انہوں نے کہا جی سیکیورٹی تھریٹ ہے, اس لیے اللہ کا گھر جو ہے وہ بند کر دو. بتاؤ جی, اور فلموں میں کام کرنے والی لڑکی کو مسجد وزیر خان کے محراب کے اندر آ کے انہوں نے نچوایا کہ نہیں نچوایا؟ دسو جی ہون تو عید میلاد النبی شریف دا جلوس کرنے جاؤ تو اگلے گولیاں مار دینے, لیکن اسے پھر بھی کہنے ہیں کہ ستم گر ادھر آ ہونا راز ہے. اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے, میدان اس طرح لگ دے رہیں گے اس طرح, ٹھیک ہے جی. تو بس آپ لوگوں سے اتنی بات ہے, صبح کا بولا. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ میری کوئی پگڑی بڑی ہے تو اسی کوئی زیادہ کوئی زور دے غلام ہے یا ہم کوئی نیک ہیں. اوپر تو اس لیے بٹھا دیا آپ لوگوں نے, عزت دی ہے, چلو مسافر بندہ غریب دور سے آیا ہے, بس اتنی سی بات ہے. آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ, میں خود گناہ گار ہوں,
لیکن صرف اتنی بات ہے کہ آپ میں کوئی انشاءاللہ ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کا سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو. ہر بندے کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہتے نہیں جی میرے سینے کے اندر عشق عمران زیادہ ہے، عشق نواز زیادہ ہے. نہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہر کسی کے سینے کے اندر اگر ہے تو وہ عشق مصطفیٰ ہے. صرف تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ سیدھی راہ جا رہی تھی نا مدینہ پاک، ٹھیک ہے، اس سے ظاہری بات ہے فتنوں کا دور ہے، شیطان کا زور ہے، پھر حب الدنیا بھی ہے، پھر جو اوپر بیٹھے طاقت کے بلبوتے کے اوپر، پیسوں کے بلبوتے کے اوپر، انہوں نے آپ کو جو ہے وہ کھینچا. پھر برادریاں، پھر لوگ ہیں، اور نہیں جی پھر گزارا کیسے ہوگا، اے کرو او کرو، ذاتی مفادات ہیں. روڈ جو سی ہے اس کو ووٹ دے دو، اس دی حمایت کر دو، ظالم دی روڈ کھلی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو وہ کیا ہے، آپ سب حضور کے غلام ہیں. تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ لیفٹ رائٹ ہو چکا ہے کام. ہاں بالکل. امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب وہاں تھے، خطیب تھے، ہاں پھر مکی میں، تو داتا صاحب کے ساتھ ہی تو آپ نے بھی انہوں نے نا پتہ کتنی سی یہ بات ہے، غیرت بڑی چیز ہے جہان تو دو میں. تو امیر مجاہدین نو جدو غیرت ہوئے نا پھر اتنی گل بھی بندہ نہیں سنتا. انہوں نے پتہ ہے امیر مجاہدین خود جون صاحب 17ویں گریڈ میں تھے اور خطیب تھے محکمہ اوقاف کے، اور پھر مکی آپ جمعہ پڑھاتے تھے. تو حکومتی آگے انہوں نے کہا جناب، انہوں نے پیچھے فلیکس لگا دیا ممبر شریف کے پیچھے. مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، بتاؤ جی مسجد کے اندر اللہ اور اللہ کے حبیب کے بغیر کوئی فلیکس لگنا چاہیے؟ تو پیچھے مچھر بنا کے تو انہوں نے فلیکس لا دیتا، ڈینگی مقاوم مہم. تو میرے مجاہدین نے آگے کہنے لگے جناب ڈینگی کے اوپر آپ نے تقریر کرنی ہے. آپ نے فرمایا ڈینگی جو لڑ جاتے پھر مچھر لڑ جاتے کیا ہوئے گا؟ انہوں نے کہا جی ڈینگی ہوئے گا. تو آپ نے فرمایا کہ جو اگر منکر ختم نبوت لڑ جاتے پھر کیا ہوئے گا؟ انہوں نے کہا مچھر ہے نا لڑ گیا تو زیادہ جان ہی جائے گی نا بھئی. تو منکر ختم نبوت کوئی گستاخ تانوں لڑ گیا ہو تو پھر ایمان بھی لے جائے گا تانوں. تو آپ نے فرمایا جناب اے پورا پنجاب دا بجٹ، پوری حکومتی مشینری، ٹی وی، کیبل، سارا کوئی ڈینگی مکاؤ واسطے ہے. ممبر جو ہے وہ صرف اسی لیے ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. کیوں جی؟ تو ممبر دے ہوتے بھی جو ڈینگی مکاؤ ہو، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ لوگوں نے حضور کے دین کا کام کرنا ہے، خاص طور جو ہمارے جوان بھائی آپ لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے بھی حضور کے دین کے لیے کھڑے ہونا ہے. کوئی بندہ ہے تسی کہو یار تیرے نصیب نے، سانو مولانا صاحب دس گئے کہ ہماری اگر جوانی ہے تو وہ بھی حضور کے دین کے لیے. آج اگر اسی ABCD پڑھیں تو وہ بھی حضور دے دین آستے، اگر اسی قرآن و حدیث کی کتاباں پڑھیں تو وہ بھی حضور دے دین آستے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے بزرگ دوست احباب آپ تشریف لے کر آئے، اللہ تعالیٰ آپ کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے. جتنی بھی جائز نیک حاجات آپ لوگ دلوں میں رکھ کے لے کر آئے، اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری فرمائے. لیکن امیر مجاہدین ایک جملہ فرماندے سن، آپ فرماندے سن کہ بیٹا یاد رکھنا دنیا میں ہر کم دے اندر 2 نمبری چل دی ہے، وہ ہوندی بھی ہے اور ہوتی رہے گی. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ 2 نمبری کوئی نہیں کر سکتا.